السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ یوسف کی مختصر تفسیر کو دیکھیں گے۔ سورہ یوسف قرآن پاک کی 12ویں سورت ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں 111 آیات، 1795 الفاظ اور 7125 حروف ہیں۔ زمانہ نزول اور سبب نزول پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سورہ کے مضمون سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بھی زمانہ قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی، جبکہ قریش کے لوگ اس مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کریں یا قید کر دیں۔ اس زمانے میں کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کا کیا سبب تھا۔ چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے، اس کا نام و نشان تک ان کے ہاں روایات میں نہ پایا جاتا تھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے کبھی اس کا ذکر نہ سنا گیا تھا۔ اس لیے انہیں توقع تھی کہ آپ کو یا تو یہ جواب آئے گا نہیں، دے نہیں سکیں گے، یا اس وقت جو ہے ٹال مٹول کہہ کے کسی یہودی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کا بھرم جو ہے وہ ویسے ہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ لیکن اس امتحان میں انہیں الٹی منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کیا کہ فوراً اسی وقت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ آپ کی زبان پر جاری کر دیا، بلکہ مزید برآں اس قصے کو قریش کے اس معاملے پر جسبہ بھی کر دیا جو وہ برادران یوسف کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ مقاصد نزول پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ قصہ جو ہے وہ دو اہم مقاصد کے لیے نازل فرمایا گیا۔ ایک تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت بہم پہنچایا جائے، اور ان کے خود تجویز کردہ امتحان میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ آپ سنی سنائی باتیں بیان نہیں کرتے، بلکہ فی الواقعہ آپ کو وحی کے ذریعے علم ہوتا ہے۔ اس مقصد کو آیت نمبر 3 اور 7 میں صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے، اور آیت 102 سے 103 میں بھی پورے زور کے ساتھ اس کی تصریح کی گئی ہے۔ دوسرا یہ کہ سرداران قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس وقت جو معاملہ چل رہا تھا، اس پر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چسپاں کرتے ہوئے قریش والوں کو بتایا جائے کہ آج تم اپنے بھائی کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو جو یوسف کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، مگر جس طرح وہ خدا کی مشیت سے لڑنے میں کامیاب نہ ہوئے اور آخر کار اسی کے بھائیوں کے قدموں میں آ رہے جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا، اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جس کو انہوں نے کبھی انتہائی بے رحمی کے ساتھ کنویں میں پھینکا تھا۔ اسی طرح تمہاری زور آزمائی بھی خدائی تدبیر کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکے گی، اور ایک دن تمہیں بھی اپنے اسی بھائی سے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑے گی جسے آج تم مٹا دینے پر تلے ہوئے ہو۔ یہ مقصد بھی صورت کے آغاز میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے معاملے پر چسپاں کر کے قرآن مجید نے گویا ایک صریح پیش گوئی کر دی ہے، جسے آئندہ 10 سال کے واقعات نے حرف بحرف صحیح ثابت کر کے دکھا دیا۔ اس صورت کے نزول پر 1.5-2 سال ہی گزرے ہوں گے کہ قریش والوں نے برادران یوسف کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش کی، اور آپ کو مجبوراً ان سے جان بچا کر مکہ نکلنا پڑا۔ پھر ان کی توقعات کے بالکل برخلاف آپ کو بھی جلا وطنی میں ویسا ہی عروج و اقتدار نصیب ہوا جیسا یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آیا جو مصر کے پایہ تخت میں یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں کی آخری حضوری کے موقع پر پیش آیا تھا۔ وہاں جب برادران انتہائی عجز و درماندگی کی حالت میں ان کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم پر صدقہ کیجیے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو نیک جزا دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود انہیں معاف کر دیا اور فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ سب پر رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔
اسی طرح یہاں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکست خوردہ قریش سے رنگوں کھڑے ہوئے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لینے پر قادر تھے، تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے عرض کیا آپ ایک عالی ظرف بھائی ہیں اور ایک عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو دیا تھا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اب مباحث و مسائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ دو پہلو تو اس صورت میں مقصدی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس قصے کو بھی قرآن مجید کی قصہ گوئی تاریخی نگاری کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ اپنے قاعدے کے مطابق وہ اسے اپنی اصلی دعوت کی تبلیغ میں استعمال کرتا ہے۔ وہ اس پوری داستان میں یہ بات نمایاں کر کے دکھاتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دین وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا، اور اسی چیز کی طرف وہ بھی دعوت دیتے تھے جس کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ پھر وہ ایک طرف حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار اور دوسری طرف برادران یوسف، قافلہ تجال، عزیز مصر، اس کی بیوی، بیگمات مصر اور حکام مصر کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں رکھ دیتا ہے، اور محض اپنے انداز بیان سے سامعین و ناظرین کے سامنے یہ خاموش سوال پیش کرتا ہے کہ دیکھو، ایک نمونے کی کردار تو وہ ہیں جو اسلام یعنی خدا کی بندگی اور حساب آخرت کے یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے نمونے کی کردار وہ ہیں جو کفر و جاہلیت اور دنیا پرستی اور خدا و آخرت سے بے نیازی کے سانچوں میں ڈھل کر تیار ہوتے ہیں۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھو کہ وہ ان میں سے کون سے نمونے کو وہ پسند کرتا ہے۔ پھر اس قصے سے قرآن حکیم ایک اور گہری حقیقت بھی انسان کے ذہن نشین کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے وہ بہرحال پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ بعض اوقات تو انسان ایک کام اپنے منصوبے کے خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ٹھیک نشانے پر کام کیا ہے، مگر اس کے جو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اسی کے ہاتھوں سے وہ کام لیا ہوتا ہے جو اس کے منصوبے کے خلاف اور اللہ کے منصوبے کے عین مطابق ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کا گمان تھا کہ ہم نے اپنی راہ کے کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا ہے، مگر فی الواقعہ انہوں نے یوسف کو اس باہم عروج کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں لا کھڑا کیا جس پر اللہ ان کو پہنچانا چاہتا تھا، اور اپنی اس حرکت سے انہوں نے خود اپنے لیے اگر کچھ کمایا تو بس یہ کہ یوسف کے باہم عروج پر پہنچنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے بھائی کی ملاقات کو جاتے، انہیں ندامت و شرمساری کے ساتھ اسی بھائی کے سامنے سے رنگو ہونا پڑا۔ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا کر اپنے نزدیک تو ان سے انتقام لے رہی تھی، مگر فی الواقعہ اس نے ان کے لیے تخت سلطنت پر پہنچنے کا رستہ صاف کر دیا تھا، اور اپنی اس تدبیر سے خود اپنے لیے اس کے سوا کچھ نہ کمایا کہ وقت آنے پر فرمانروائے ملک کی مربیہ کہلانے کی بجائے اس کو علی الاعلان اپنی خیانت کے اعتراف کی شرمندگی اٹھانی پڑی، جو اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں گرا سکتی، بلکہ دنیا جس تدبیر کو اس کے گرانے کی نہایت کارگر اور یقینی تدبیر سمجھ کر اختیار کرتی ہے، اللہ اسی تدبیر سے اس کے اٹھنے کی صورتیں نکال دیتا ہے، اور ان لوگوں کے حصے میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں آتا جنہوں نے اسے گرانا چاہتا ہو، اور اسی طرح اس کے برعکس خدا جسے گرانا چاہتا ہے اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، بلکہ سنبھالنے کی ساری تدبیریں الٹی پڑتی ہیں، اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس حقیقت حال کو اگر کوئی سمجھ لے تو اسے اپنا پہلا سبق تو یہ ملے گا کہ انسان کو اپنے مقاصد اور اپنی تدابیر دونوں میں ان حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے جو قانون الہی میں اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ کامیابی اور ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیر کرے گا وہ اگر ناکام بھی ہوا تو بہرحال ذلت و رسوائی سے دوچار نہ ہوگا، اور جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیریں کرے گا وہ آخرت میں تو یقیناً رسوا ہوگا ہی، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا خطرہ کچھ کم نہیں ہوگا۔ اب ہم تاریخی و جغرافیائی اس کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس قصے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مختصراً اس کے متعلق کچھ تاریخی اور جغرافیائی معلومات بھی ناظرین کے سامنے پیش نظر رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
پڑپوتے تھے۔ بائبل کے بیان کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام 12 بیٹے 4 بیویوں میں سے تھے۔ حضرت یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ایک بیوی سے اور باقی 10 دوسری بیویوں سے تھے۔ فلسطین میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جائے قیام حبرون کی وادی میں تھی، جہاں حضرت اسحاق اور ان سے پہلے حضرت ابراہیم رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب کی کچھ زمین جو ہے سکم میں بھی تھی۔ بائبل کی انما کی تحقیق اگر درست مانی جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش 1906 قبل از مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ہوئی اور 1890 کے زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا جس سے اس قصے کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی خواب دیکھنا اور پھر کنویں میں پھینکا جانا۔ اس وقت حضرت یوسف کی عمر 17 برس تھی۔ جس کنویں میں وہ پھینکے گئے وہ بائبل اور تلمود کی روایات کے مطابق سکم کے جو ہے شمال میں 2 تن کے قریب واقع تھا، اور جس قافلے نے انہیں کنویں میں نکالا وہ جلعاد سے آ رہا تھا اور مصر کی طرف عازم تھا۔ یہ لوگ عربی النسل تھے اور فلسطین و شام سے مصر جا کر 2000 برس قبل از مسیح کے لگ بھگ زمانے میں سلطنت مصر پر قابض ہو گئے۔ عربی مورخین اور مفسرین نے قرآن کے ان کے لیے جو ہے عمالق کا نام استعمال کیا ہے، جو مصریات کی موجودہ تحقیقات سے ٹھیک مطابقت رکھتا ہے۔ مصر میں یہ لوگ اجنبی حملہ آور کی حیثیت رکھتے تھے اور ملک کی خانگی نزاعت کے سبب انہیں وہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ یہی سبب ہوا کہ ان کی حکومت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عروج حاصل کرنے کا موقع ملا، اور پھر نبی اسرائیل علیہ السلام وہاں ہاتھوں ہاتھ لیے گئے ملک کے بہترین زرخیز علاقے میں آباد کیے۔ موجودہ زمانے کے محققین جنہوں نے بائبل اور مصری تاریخ کا تقابل کیا ہے، عام رائے یہ رکھتے ہیں کہ چراوے بادشاہوں میں سے جس فرمانروا کا نام مصری تاریخ میں اپوفیس ملتا ہے وہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ مصر کا دارالسلطنت اسی زمانے میں منف تھا، جس کے جو ہے کھنڈر قاہرہ کے جنوب میں 14 میل کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 17-18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے۔ 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کی فرمانروا ہوئے اور 80 سال تک بلا شرکت غیر مسلط پر جو ہے حکومت کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کی جو تفصیلات بائبل اور جو ہے تلمود میں بیان کی گئی ہیں، ان سے قرآن کا بیان بہت کچھ مختلف ہے، مگر قصے کے اہم اجزاء جو ہیں وہ تینوں متفق ہیں۔ تو یہ سورہ یوسف کی جو ہے تفسیر تھی۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔